ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل قدر بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، جیسے کہ گزشتہ جمعہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. عزیزان محترم، یہ عنوان مختصر وقت میں تفصیل سے بیان کرنا بہت مشکل اور دشوار کام ہے. لہذا تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے بڑے مظلوم نظر آتے ہیں. کہ جن کے خاندان کو اس طریقے سے بے دردی سے قتل کیا گیا. خود حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہوئے اور ان کے فرزند نواسائے رسول حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کو بھی ظالموں نے شہید کیا. اور پھر کربلا کے میدان میں جو آل رسول کو شہید کیا ہے بے دردی سے، جس کو پڑھنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں،
لیکن ظالم کی یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ اقتدار میں رہوں گا، میری حکومت باقی رہے گی۔ وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ کبھی چھوٹ دیتا ہے، موقع دیتا ہے سدھرنے کا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی۔ چنانچہ یزید اور ان کے چاہنے والوں نے جس طریقے سے آل رسول کو شہید کیا، اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اصل وجہ کیا بنی۔ کیا یہ کفر و اسلام کی لڑائی تھی؟ کیا یہ اقتدار کی لڑائی تھی؟ تو دوستو بزرگوں، یہ اجتہادی لڑائی تھی۔ جیسے کہ آج ہم اپنا امام اور اپنے مصلی پہ اس کو کھڑا کرتے ہیں، اپنا امام اس کو چنتے ہیں جو گناہوں سے پاک صاف ہو، ظاہری اعتبار سے گناہوں سے بچتا ہو۔ کون بے غیرت ہوگا کہ جو کسی شرابی کو، فاسق اور فاجر کو مصلی پہ کھڑا کرے؟ تو ٹھیک اسی طریقے سے یزید جو فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، زانی تھا، ایسے وقت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواسۂ رسول سے کہا جا رہا تھا کہ آپ یزید کے نام پر بیعت کریں اور ان کو اپنا خلیفہ مان لیں، اپنا امیر مان لیں۔ تو یہ لڑائی حق اور باطل کی تھی، کفر و اسلام کی نہیں تھی۔ حق یہ تھا کہ اپنا امیر، اپنا خلیفہ اسے بنایا جائے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ دی جائے، جو اللہ کا ولی ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، جس کی زندگی میں اللہ کا حکم اور پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ بہرحال میرے دوست و بزرگوں، جب آل رسول کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اب یہ یزید اور ان کے چاہنے والے، انہوں نے سوچا کہ ہم مزے کی زندگی گزاریں گے، اب ہمیں کون کیا کر سکتا ہے۔ آل رسول کا ایک چشم و چراغ حضرت سیدنا زین العابدین جو بیمار تھے، اللہ کی حکمت تھی، اللہ کو بچانا تھا، بیماری کی حالت میں، شدید بخار کے عالم میں وہ خیمے میں رہے۔ اب یہ سمجھتے تھے کہ حضرت زین العابدین تو خاموشی کے ساتھ مدینہ چلے گئے ہیں، اب کون کیا ہمارا بگاڑ لے گا۔ میرے دوست بزرگوں، صرف 3 سال 6 مہینہ یعنی 3.5 سال یزید نے حکومت کی، اور اس کے بعد مورخین الگ الگ طریقے سے لکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں مہلک بیماری دے دی،
اور پھر مہلک بیماری میں بے دردی سے درد میں کراہتے ہوئے وہ مر گیا۔ اور مورخ تاریخ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ایرانی لڑکی سے اسے عشق ہو گیا، رومی لڑکی سے اسے عشق ہو گیا۔ اس لڑکی نے دعوت دی کہ فلاں جنگل میں آ جاؤ۔ جب یہ فلاں جنگل میں گیا تو اس نے اسے شراب پلایا، اور جب شراب کے نشے میں بالکل یہ اپنے آپ کو کھو بیٹھا تو اس لڑکی نے خنجر سے وار کر کے یزید کو مار دیا۔ یہ کہہ کر مار دیا کہ تو نے نواسائے رسول سے، نبی کے خاندان سے، نبی کی اولاد سے وفا نہیں کی، میرے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ تیرا انجام یہی ہونا چاہیے۔ بہرحال دوستو بزرگوں، اسے جو ہے خنجر سے وار کر کے اس لڑکی نے مار دیا، اور اس کی لاش جو ہے وہیں جنگل میں پڑی رہی۔ کیڑے مکوڑے کھاتے رہے، چیل کوے کھاتے رہے۔ ان کے چاہنے والے نے دیکھا کہ یزید کہاں چلا گیا، تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ ان کی لاش جو ہے سڑی گلی ہوئی پڑی ہوئی ہے، ان کے گوشت کو کوے اور چیلوں نے کھا لیا ہے، اس کے جسم پر کیڑے پڑ گئے ہیں، لہذا ایک گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیا گیا۔ 6 سال کے بعد دوستو بزرگوں، اب ان کے انتقال کے بعد ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام معاویہ تھا۔ یہ یزید ظالم تھا، جابر تھا، فاسق فاجر تھا، لیکن اس کا جو بیٹا تھا بڑا نیک اور صالح تھا۔ وہ صحیح اور غلط کو جانتا تھا، پہچانتا تھا۔ جب اسے تخت نشین کیا گیا، اسے تخت پر بٹھایا گیا، تو صرف 40 دن انہوں نے تخت کو سنبھالا، اور 40 دن کے بعد تمام رشتہ داروں کو، بنو امیہ کے تمام کو جمع کیا، اور جمع کر کے انہوں نے ایک خطبہ دیا کہ میں ایسے تخت پر بیٹھنا نہیں چاہتا، میں ایسی حکومت نہیں کرنا چاہتا جس حکومت کو آل رسول کے خون سے بنایا گیا، جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو، اس کو میں جو ہے اس ایسی تخت کو، ایسی حکومت پر لعنت کرتا ہوں، پھٹکار کرتا ہوں۔ اس کے بعد دوست بزرگوں، انہوں نے جو ہے تخت چھوڑ دیا اور حکومت سے دستبردار ہو گیا، اور پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن زبیر ایک طرف، ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی، اور ایک طرف مروان، ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی، اور مختار بن عبید اللہ ثقفی، جن کے یہاں حضرت مسلم بن عقیل جا کر ٹھہرے تھے، جب عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہوا تھا تو انہوں نے جو ہے ان کو گرفتار کر لیا تھا، یہ جیل میں بند تھے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، اس کے بعد مختار ثقفی نے خط لکھا، اور وہ خط یزید کے پاس پہنچا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے تو رہا کرو، مجھے جیل میں کیوں بند کر رکھے ہو؟ لہذا یزید نے دیکھا کہ یہ ثقفی ہے، اگر ان کو رہا نہ کیا گیا تو کہیں جو ہے بنو ثقیف کے لوگ ہم سے لڑنا پڑے، اس لیے ان کو رہا کر دیا۔ بہرحال دوستو بزرگوں، اب یہ رہائی ہونے کے بعد اپنے معمول کے مطابق زندگی گزارنے لگا، اور پھر جب یہ کوفہ کا گورنر بنا مختار ثقفی، تو انہوں نے جو ہے حکم دیا ایک بندے کو جن کا نام عبداللہ تھا، کہا کہ ایک لشکر تیار کرو۔ انہوں نے کہا کہ لشکر تیار کر کے کیا کریں گے؟ تو مختار ثقفی نے کہا کہ لشکر تیار کرو، اور جتنے بھی خون حسین سے لت پت تھے، جنہوں نے حضرت حسین اور آل رسول کو شہید کیا ہے، ایک ایک کو چن کر میں جو ہے ان کا بدلہ لوں گا اور ان کو ماروں گا، جہنم رسید کروں گا۔
بہرحال دوستو بزرگوں، لشکر تیار ہو گیا اور عبید اللہ ابن زیاد وہ بھی لشکر تیار کیا اور دونوں کی لڑائی ہوئی۔ 30,000 کا لشکر تیار کیا، دونوں کی لڑائی ہوئی، لہذا ابن زیاد وہ شکست کھا گیا اور اس کو گرفتار کر کے لایا گیا اور اسے جو ہے خوب سزائیں دی گئی، اور سزا دینے کے بعد جو ہے ان کے گردن کو تن سے الگ کر دیا گیا۔ ابن زیاد جو اس وقت کوفے کا گورنر تھا، جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اور آل رسول کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تھا، اس ظالم اور جابر کو جو ہے مار دیا گیا، اس کی گردن کو تن سے الگ کر دیا گیا۔ اور 6 سال پہلے کوفے کے دارالخلافہ میں، اس حال میں دارالخلافہ میں جس تشت پہ، جس مقام پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا میرے دوست بزرگوں، اور اس وقت ابن زیاد جو ہے ہاتھوں میں چھری لے کر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پہ لگا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ تو نے مانا نہیں، اب دیکھ تیرا انجام یہی ہونا تھا، تو اسی قابل تھا۔ ایک کونے سے بریدہ اسلمی جو ایک بزرگ صحابی تھے آواز لگائی، کہا کیا ابن زیاد اپنی چھری کو ہٹا لے، میں نے کئی مرتبہ نبی رحمت سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کا بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہرحال دوستو بزرگوں، ہوا کیا کہ 6 سال کے بعد وہی 10 محرم کی تاریخ تھی اور وہی ظہر کے بعد کا وقت تھا اور بالکل وہی وقت تھا اور اسی جگہ پر، اسی مقام پر جو ہے ابن زیاد کا سر قلم کر کے اسی تشت پہ رکھا گیا۔ پھر کونے سے آواز آئی کہ اے لوگوں دیکھ لو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ نے عدل کر لیا ہے۔ 6 سال پہلے جس مقام پر، جس تشت پہ امام حسین کا سر مبارک رکھا ہوا تھا، آج 6 سال کے بعد جو ہے ابن زیاد کا سر اسی مقام پر رکھا ہوا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ابن سعد جنہوں نے بڑا ظلم کیا تھا آل رسول پر، جنہوں نے بڑا ظلم کیا تھا، وہ گھر پر تھا۔ مختار ثقفی نے کہا کہ جاؤ ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ ان کے بیٹے کو بلایا گیا، وہ خود نہیں آیا، بیٹا آیا جس کا نام حفص تھا۔ مختار ثقفی نے کہا کہ تمہارے باپ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ابا تو اب گوشہ نشین ہو گئے ہیں، اب تو بس عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نماز روزہ اور ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر دوستو بزرگوں، ایک مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بھیڑ سے جو ہے، ایک لومڑی نے جو ہے بھیڑیے سے کہا کہ چلو شکار کے لیے نہیں چلو گے؟ تو اس نے کہا کہ اب میں جو ہے سدھر گیا ہوں، اب میں شکار نہیں کرتا، جو بچا کچا ملتا ہے کھا لیتا ہوں۔ تو لومڑی نے کہا کہ یہ کیوں نہ کہہ دیتے کہ اب جو ہے میرے اندر وہ سکت نہیں ہے، بھاگنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ ابن سعد، عمرو بن سعد جو ہے، یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، گوشہ نشین ہو گیا ہے کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلا۔ یہ اس کی مثال ہے۔ دوستو بزرگوں، جب ان کو بلایا گیا تو یہ نہیں آیا اور کہا کہ یہ بیمار ہے۔ تو مختار ثقفی نے جو ہے 10-12 لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کا جو ہے سر تن سے الگ کر کے لے کے آنا، ان کو زندہ مت لانا۔ جب یہ لشکر گئے مختار ثقفی کے طرف سے تو انہوں نے کہا کہ مختار ثقفی تو میرا بڑا یار ہے، میرا دوست ہے، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ تجھے نبی کی خاندان کا جو ہے اس وقت خیال نہیں آیا تھا،
تجھے پتا نہیں تھا کہ امام حسین نواسہ رسول ہیں، امام حسین حضرت علی کے بیٹے ہیں، تجھے نبی کے واسطہ، نبی کے خاندان کا جو ہے واسطہ دیا گیا تھا، لیکن تجھے خیال نہیں آیا تھا آج جو ہے تیرے ساتھ تو نے وفا نہیں کی نبی کے خاندان کے ساتھ، تو تیرے ساتھ آج تیرا دوست کیسے وفا کر سکتا ہے؟ بہرحال میرے دوست بزرگوں، ان کے جو ہے سر قلم کر دیا گیا، اور ان کے جو ہے سر قلم کر کے جب لایا گیا ان کے بیٹے کے سامنے، تو ان کے بیٹے سے کہا گیا کہ کیسا لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ زندگی میں اب مزہ نہیں ہے۔ مختار ثقفی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب مزہ نہیں ہے تو تمہیں بھی جو ہے مار دیا جاتا ہے، لہذا ان کے بیٹے کے سر کو بھی تن سے الگ کر دیا گیا۔ دوست بزرگوں، اب یہ جو ہے اللہ بدلہ لے رہا ہے، ان ظالموں کا اللہ بدلہ لے رہا ہے۔ 6 سال کے بعد اللہ جو ہے مختار ثقفی کے ذریعے سے اللہ بدلہ لے رہا ہے۔ اب جو ہے دوست بزرگوں، ایک شمر ذیل جوشن، جنہوں نے اس ملعون نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت حسین کے تن سے جو ہے ان کے سر کو جدا کیا تھا، ہاں یہ بھاگ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھاگ گیا، اور بھاگتے بھاگتے مدینہ پہنچ گیا، اور مدینے میں جو ہے جہاں حضرت زین العابدین حضرت امام حسین کے فرزند رہتے تھے، وہاں اس جھوپڑی میں پہنچ گیا، اور جا کر جو ہے سوال کیا کہ پانی پلا دو۔ ان کو پانی پلایا گیا۔ حضرت زین العابدین نے اپنے ہاتھ سے پیالہ بھرا، ان کو ایک پیالہ پانی پلایا، کہا کہ اور چاہیے؟ کہا کہ ہاں اور پلاؤ، اور ایک پیالہ پانی پلایا۔ 3 مرتبہ ان کو پانی پلایا گیا، اتنا پیا کہ پی کر شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ نکل رہا تھا اجازت لے کے، پھر واپس آیا اور کہا کہ کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ حضرت زین العابدین روتے ہوئے کہنے لگے کہ بے غیرت، میں تجھے بھول سکتا ہوں، تو نے میرے باپ پر، میرے باپ کے نبی کے خاندان پر تو نے کتنا ظلم کیا ہے، تجھے بھول سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر پانی کیوں پلایا؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا طریقہ پانی بند کرنا ہے اور آل رسول کا طریقہ پانی پلانا ہے۔ بہرحال میرے دوست بزرگوں، اس کے بعد جب ان کو گرفتار کیا گیا، جب ان کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد میرے دوست بزرگوں، ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ان کے جسم کو زخمی کیا گیا، ان کے جسم کو زخمی کیا گیا، کیونکہ یہی وہ بدبخت تھا جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو ان کے تن سے جو ہے جدا کیا تھا۔ ان کو زخمی کر دیا گیا۔ جب ان کا سارا خون نکل گیا میرے دوست بزرگوں، پھر وہ بھوکے کتوں کو چھوڑ دیا گیا، بھوکے کتوں کو چھوڑ دیا گیا، اور ان کتوں نے جو ہے ان پر حملہ کیا، ان کے گوشت کو نوچ لیا، اور کتوں کے ذریعے سے جو ہے یہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے بعد خولی بن زیاد، خولی بن یزید، جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو نیزے پہ اٹھایا تھا۔ کہاں اٹھایا تھا؟ نیزے پہ اٹھایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزیدی حضرت حسین اور حسینیوں کو کربلا کے میدان میں آل رسول کو اور حضرت حسین کے چاہنے والے کو شہید کر کے کچھ سروں کو نیزے پہ اٹھا کر جو ہے یہ جشن منا رہا تھا، یہ بتا رہا تھا کہ ہم جیت گئے ہیں، ہم نے آل رسول کو ختم کر دیا ہے، ہم نے آل رسول کو شہید کر دیا ہے، لہذا جو ہے اب ہم انعام حاصل کریں گے، ہم جیت گئے ہیں۔ یہ جشن منا رہے تھے، ان سروں کو اٹھا کر نیزوں پہ اٹھا کر جو ہے جشن منا رہے تھے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ وہ وقت تھا، یہ وہ وقت تھا جب کہ آل رسول کو شہید کر کے ان کے خون کی ندیاں بہا کر جو ہے ان کو شہید کر کے جشن منا رہے تھے۔ آج اللہ اکبر، اس قوم کی بد نصیبی ہے، اس قوم کی بدبختی ہے، اس امت کی بدبختی ہے کہ آج ہمارے کچھ نوجوان جو ہے اپنے ہاتھ میں علم اٹھائے پھرتے ہیں، اپنے ہاتھ میں نہ جانے کیا کیا اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم بھی جو ہے یزیدی ہیں۔
اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کون ہوگا جو یزید کا نام سن کر خوش ہوتا ہوگا؟ بلکہ ہر ایک مسلمان جس کے سینے میں ایمان ہے، جب بھی یزید کا نام آتا ہے لعنت بھیجتا ہے، اس ملعون پر لعنت بھیجتا ہے۔ کون ایسا ہوگا جو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے گا؟ میرے دوست بزرگوں، لیکن آج کا مسلمان نہ جانے اسے معلوم ہے کہ نہیں کہاں سے ملا کہ آج جو ہے ہاتھ میں پنجہ اٹھاتے ہوئے پھر رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ حسینیوں کا کام نہیں ہے بلکہ یزیدیوں کا کام ہے کہ وہ یزیدی جنہوں نے آل رسول کو شہید کر کے اور نیزوں پہ جو ہے سروں کو اٹھاتے ہوئے جشن منایا تھا۔ بہرحال یہ خولی یہ بھاگ گیا تھا، بہت دور چلا گیا تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ اب جو ہے کوفے میں امان ہے، یہ واپس آیا۔ مختار ثقفی کو معلوم ہوا، انہوں نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور خولی کو پکڑ کے لاؤ، خولی کو پکڑ کے لاؤ۔ جب یہ گئے پکڑنے والے تو یہ بزدل یہ ملعون جو ہے ٹوکری میں جا کر چھپ گیا اور بیوی سے کہا کہ اگر کوئی آئے تو کہہ دینا کہ وہ تو نہیں ہے گھر پر۔ بیوی جو ہے ان کے دل میں حضرت حسین کی محبت تھی، نبی کی محبت تھی، اسلام سے محبت تھی۔ دوستو بزرگوں، جب لوگ گئے ان کے گھر پر، کہا کہ خولی کہاں ہے، خولی کہاں ہے؟ تو بیوی نے جو ہے زبان سے کیا کہا کہ خولی گھر پر نہیں ہے، لیکن ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ٹوکری کے پاس ہے۔ کہاں اشارہ کیا؟ ٹوکری کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں ہے۔ بہرحال مختار ثقفی کے جو لوگ تھے وہ جو ہے ان کو گرفتار کر کے لائے اور ان کے وجود کو، ان کے جسم کو نیزے سے، تلوار سے زخمی کیا گیا۔ میرے دوست بزرگوں، ہاں ان کو زخمی کیا گیا، ان کو سزا دی گئی۔ جب خون پورا بہہ گیا تو اسے جو ہے مارا نہیں گیا بلکہ آگ میں جلا دیا گیا، اور مختار ثقفی نے یہ بتا دیا کہ آل رسول کو شہید کرنے والے، نبی کے نواسے کو شہید کرنے والے، کربلا میں حضرت حسین کی اولاد کو شہید کرنے والے، ان کا حشر یہی ہونا چاہیے۔ میرے دوست بزرگوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، ظالم یہ سوچتا ہے کہ ظلم جو ہے کرتے رہیں گے، یہ کب تک حکومت صرف اللہ کی ہے اور حکومت صرف اللہ کی رہے گی۔ لیکن دوستو، یہ حکومت جو ہے ان کی چھن گئی، ان کا پاور ختم ہو گیا اور ان کا ظلم کا دور ختم ہو گیا۔ حضرت زین العابدین جو حضرت امام حسین اور آل رسول کے چشم و چراغ باقی تھے اللہ کی حکمت سے، کیونکہ قیامت تک نبی کے خاندان کو زندہ رکھنا تھا۔ ظالم کی کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے، ظالم مٹ جاتا ہے، ظالم تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ظالم کی نسل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ دوست بزرگوں، لیکن جو حق پر رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام زندہ جاوید رہے گا، قیامت تک اس کا نام باقی رہے گا، اس کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ میرے دوست بزرگوں، کیا ہوا؟ یزیدی ختم ہو گئے، یزید کو چاہنے والے ختم ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی میرے دوستوں، لیکن جو ہے آج تک نبی کے خاندان کا سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ جب حکومت پر غلط لوگ بیٹھ گئے، جب حکومت پر غلط لوگ بیٹھ گئے کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں، جن کو شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، آج جو بیعت کا سلسلہ آپ نے سنا ہوگا کہ نقش بندی، سہروردی، چشتی، قادری، یہ 4 سلسلے ہیں، اس پر بیعت ہوتے ہیں۔ تو پہلے جب تک خلافت کا دور چل رہا تھا
جب تک خلافت کا دور چل رہا تھا اس وقت تک جو ہے امت کا امام بھی خلیفہ ہوتا تھا، امت کا پیر بھی خلیفہ ہوتا تھا، اسی کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی تھی اور وہی جو ہے امام ہوتا تھا اور وہی مفتی ہوتا تھا، وہی قاضی ہوتا تھا، اسی کا حکم چلتا تھا، پوری قوم اس کے پیچھے چلتے تھے۔ لیکن جب دیکھا کہ حکومت غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، جب دیکھا کہ حکومت غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، تو اس وقت میرے دوست بزرگوں پھر اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے حضرت امام زین العابدین نے جو ہے اس سلسلے کو چالو کیا، اس کو جاری کیا، اور لوگ جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ حالانکہ ان کا نام جو ہے کیا تھا؟ علی تھا، لیکن اتنے عبادت گزار تھے، اتنے عبادت گزار تھے دوست بزرگوں، ان کو زین العابدین کہا گیا، ان کو زین العابدین کہا گیا، ان کا لقب ہی پڑ گیا۔ میرے دوست بزرگوں اللہ اکبر، ہاں جنہوں نے اپنے سامنے، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے خاندان کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ اکبر، حضرت زین العابدین جب بازار سے گزرتے تھے، جب شہر سے گزرتے تھے تو گوشت کے دکان والے جو ہے اپنے گوشت پر جو ہے چادر ڈال دیا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت زین العابدین جو ہے گوشت کو دیکھ کر بے تحاشا رو پڑتے تھے، بے تحاشا رو پڑتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں، آپ کیوں تڑپتے ہیں؟ میرے دوست بزرگوں انہوں نے کہا بے دردی سے روتے ہوئے کہا کہ ایک قصائی، ایک جانور کو ذبح کرنے والا، ایک مرغی کو ذبح کرنے والا، ایک بکرے کو ذبح کرنے والا، ایک جانور کو ذبح کرنے والا ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی پلاتا ہے، لیکن کربلا کے میدان میں ان ظالموں نے میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میرے خاندان کو پیاس میں تڑپ تڑپ کر جو ہے تڑپتے ہوئے ان کو ذبح کر دیا۔ ان کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ جب ملک بن مروان مدینے کا گورنر بنا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ جب حج کے لیے آتے ہیں اور روزے رسول پر زیارت کے لیے آتے ہیں تو میرے دربار پہ، کیونکہ میں تو یہاں کا حاکم ہوں، گورنر ہوں، بادشاہ ہوں، تو میرے دربار پہ لوگ کم آتے ہیں، لیکن حضرت زین العابدین کے دربار پہ زیادہ جاتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں اللہ اکبر، حضرت زین العابدین کے پاس زیادہ جاتے ہیں، اس بات کی ان کو چڑ پیدا ہو گئی، لہذا انہوں نے جو ہے لوگوں کو بھیجا، کہا کہ جاؤ حضرت زین العابدین کو میرے پاس بلاؤ۔ جب ان کے لوگ گئے تو انہوں نے کہا کہ جانے سے انکار کر دیا کہ ہم جو ہے دنیا دار کے پاس نہیں جاتے، اگر ان کو ضرورت ہو تو میرے پاس آئے۔ جب لوگوں نے کہا تو غصے میں آ کر انہوں نے فوج کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ زین العابدین کو گرفتار کر کے لاؤ، زین العابدین کو گرفتار کر کے لاؤ۔ یہ کون ہے دوستو بزرگوں؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو ہے آخری چشم و چراغ ہے، یہ آل رسول کا چشم و چراغ ہے، جن سے نبی کا خاندان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بہرحال گئے اور ان کے لوگ جا کر گرفتار کر کے لائے، ہاتھ اور پیروں میں ہتھکڑیاں، بیریوں میں جکڑے ہوئے ان کے دربار پہ لے کر آئے، اور ملک بن مروان نے کہا، عبد الملک بن مروان نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ تمہارے دربار پہ لوگ زیادہ جاتے ہیں، تمہارے پاس زیادہ جاتے ہیں اور میرے پاس کم آتے ہیں؟ میں تو مدینے کا گورنر ہوں، میں تو حاکم ہوں، میں تو بادشاہ وقت ہوں۔ میرے دوست بزرگوں حضرت زین العابدین نے کہا کہ اے ملک بن مروان، دیکھ، غور سے سن لے، کان کھول کے سن لے، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں سنا کہ میرے والد کے قاتلوں کا کیا حشر ہوا، ان کا کیا انجام ہوا؟ ان کو دنیا نے نہیں دیکھی کہ ان کا کیا انجام ہوا؟ اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی سدھر جاؤ۔ میرے دوست بزرگوں پھر اس نے کیا کہا کہ دیکھ، کل یزید کی حکومت تھی، یزید
تخت پر تھا، یزید کی بادشاہت تھی، انہوں نے جو ہے تیرے خاندان کو شہید کیا تھا اور تیرے ہاتھ اور پیر میں بیڑیے ڈال دیے تھے۔ آج میری حکومت ہے، میں نے تیرے ہاتھ اور پیر میں بیڑیے ڈال دیے ہیں، زنجیریں ڈال دیے ہیں، ہتھ کڑی ڈال دیے ہیں۔ میرے دوست و بزرگ، اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ حضرت زین العابدین نے جو ہے یہ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے اور اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا اللہ۔ اللہ والوں کی اندر کتنی پاور اور طاقت ہوتی ہے، اللہ والوں کی آواز میں، جب کہ دل بنا ہوا ہو، جب کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو۔ حضرت امام زین العابدین نے جب کہا اللہ، پھر دوسری مرتبہ کہا اللہ، پھر تیسری مرتبہ جب کہا اللہ، تو وہ جو بیڑیاں تھی وہ دھاگے کی طرح جو ہے کٹ کر نیچے گر گیا۔ اب یہ عبد الملک بن مروان جو ہے یہ کانپنے لگا، ڈر گیا، خوف طاری ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ مضبوط ہتھ کڑیاں، یہ بیڑیاں جو ہے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ کر گر گیا۔ اٹھنا چاہا، کہا کہ بیٹھ جا زمین پہ۔ مدینے کا گورنر زمین پہ بیٹھ گیا اور حضرت زین العابدین نے کہا کہ طاقت کل بھی ہمارے ساتھ تھی، کل بھی اللہ ہمارے ساتھ تھا، آج بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، ہم اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے تو کربلا کے میدان میں گردنیں کاٹ کر نبی کی شریعت کو، نبی کے دین کو زندہ کرتے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، ہمیں اس سے کیا سبق مل رہا ہے کہ ہم جو ہے کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، حق کا دامن تھامیں۔ دوستو بزرگوں، بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے، وہ کہا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ جو کیا جا رہا ہے، اگر اس کا تعلق شریعت سے ہوتا، اگر اس کا تعلق دین سے ہوتا، اسلام سے ہوتا، تو ہم امام منبر رسول سے اعلان کرتے اور سب سے پہلے صف میں ہم ہوتے۔ لیکن دوست بزرگوں، ان خرافات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا دوست بزرگوں، اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، حق اور ناحق جان کر۔ دوست بزرگوں، ایک دن موت آ پکڑے گی، دنیا سے چلے جائیں گے، کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا کہ ہم نے کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کیا ہے، ہم نے کسی کے حق کو مارا تو نہیں ہے۔ دوست بزرگوں، آج افسوس ہوتا ہے، نام مسلمان ہے لیکن مسلمان دھوکے باز ہے، نام مسلمان ہے لیکن مسلمان دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا ہے، نام مسلمان ہے لیکن دوسرے کے حق کو کھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ دوست بزرگوں، کل قیامت کے دن جو ہے ہر ایک کا جواب دینا ہوگا، ہر ایک چیز کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ دوست بزرگوں، حضرت حسین کی لڑائی جو ہے یزید کے ساتھ، یزیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ حق و باطل کی لڑائی تھی، یعنی یہ حق پر تھے اور باطل کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے۔ یعنی قیامت تک ایک ایک ایمان والوں کو، مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے اسلام کے ماننے والوں، اے نبی کے ماننے والوں، اے قرآن کے ماننے والوں، اگر تمہارے سینے میں ایمان ہے تو باطل کے سامنے جو ہے سر تو کٹایا جا سکتا ہے لیکن سر جھکایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ مظلوم ہیں کہ جن کے سارے گھرانے کو دشمنان اسلام نے شہید کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔